امیر خسرو، ایک نام جو 7 صدیوں سے گونج رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سب جانتے ہیں، مگر جتنا جانیں اتنا ہی لگتا ہے کہ بہت کچھ باقی ہے۔ جی ہاں، ایک شاعر، ایک صوفی، ایک موسیقار، پھر مورخ بھی۔ ایک ہی شخص میں کتنی دنیا آباد تھی۔ یقیناً ابو الحسن یمین الدین خسرو کی شخصیت تو ایک پوری تہذیبی کہکشاں کی طرح ہے۔ وہ صرف واقعات کے راوی نہیں تھے، بلکہ تاریخ بنانے والوں میں سے تھے۔ صحیح۔ ایک ایسے دور میں جب سلطنتیں بن رہی تھیں، بگڑ رہی تھیں، خسرو نے نہ صرف اپنی تخلیقی شناخت قائم رکھی، بلکہ ہندوستان کے ثقافتی منظرنامے پر گہرے نقوش چھوڑے۔ اور آج ہم انہی امیر خسرو کی جو کثیر جہتی شخصیت ہے اور ان کی لازوال میراث، اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی، ہمارے پاس مختلف ذرائع ہیں، تحقیقی مقالے ہیں IJCRT، خیابان جیسے جرائد سے، پھر ادبی میراث کے تجزیے ہیں، ویکیپیڈیا، ریختہ، صوفی نامہ، ان ویب سائٹس پر بھی مواد ہے، اخباری کالم بھی ہیں، تاریخی حوالے بھی ہیں۔ ہاں، کوشش یہی ہے کہ ان سب کی روشنی میں خسرو کو سمجھا جائے۔ مقصد یہی ہے کہ ان متنوع مؤاخذ کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ خسرو کی اہمیت محض ایک درباری شاعر یا موسیقار سے کہیں بڑھ کر کیوں ہے۔ بالکل۔ وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے انہیں طوطئے ہند بنایا، اور کیسے ان کے کام نے ہندوستان کی جو مشترکہ تہذیب ہے، خاص طور پر زبان اور موسیقی، اس کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے خسرو کی دنیا میں چلتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1253 میں پٹیالی، اتر پردیش۔ جی، والد ترک تھے، امیر سیف الدین محمود، لاچین قبیلے سے، اور والدہ ہندوستانی تھیں، بی بی دولت ناز، ایک نو مسلم گھرانے سے راوت ارض کی بیٹی۔ تو یہیں سے وہ ملاپ شروع ہو گیا تھا ثقافتوں کا۔ اچھا، تو یہ بنیاد میں ہی شامل تھا؟ بالکل، وہیں سے وہ امتزاج پیدا ہوا جو ان کی پوری زندگی اور کام میں نظر آتا ہے۔ والد کا انتقال تو جلدی ہو گیا تھا شاید؟ جی ہاں، جب خسرو صرف 8 سال کے تھے۔ پھر ان کی پرورش ان کے نانا نے کی، عماد الملک۔ وہ بلبن کے دربار میں بڑے عہدے پر تھے۔ اوہ، اچھا۔ تو ماحول انہیں اچھا ملا، بہترین تعلیم و تربیت ملی، اور 9 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں؟ جی، اور وہ بھی ایسا کہ بڑے بڑے استاد حیران رہ گئے۔ کمال ہے۔ اچھا، ان کا زمانہ کیسا تھا؟ مطلب دلی سلطنت کا؟ بہت پرآشوب۔ ایک طرف منگولیوں کے حملے، دوسری طرف تخت کے لیے سازشیں، خون خرابہ۔ خسرو نے تو کہتے ہیں 11 بادشاہوں کا دور دیکھا، بلبن سے لے کر غیاث الدین تغلق تک۔ 11 بادشاہ؟ یہ تو حیران کن ہے۔ اتنے اتار چڑھاؤں میں وہ کیسے؟ یہی تو ان کی شخصیت اور صلاحیت کا کمال ہے۔ وہ نہ صرف متحرک رہے، بلکہ ہر دور میں اپنی اہمیت بھی قائم رکھی۔ تو وہ صرف شاعر نہیں تھے؟ ارے نہیں، بالکل نہیں۔ شاعر تو تھے ہی، فارسی میں تو کمال تھا ہی، لیکن وہ ہندوی یعنی اردو کی جو ابتدائی شکل ہے، اس کے بھی بنیاد گزاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ پنجابی میں بھی کلام ملتا ہے۔ اچھا۔ ماہر لسانیات تھے، فارسی، عربی، ترکی تو تھی ہی، سنسکرت اور کئی مقامی بولیوں پر بھی عبور رکھتے تھے۔ اور موسیقی؟ اس کا تو ذکر الگ سے کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، قوالی جیسی صنف کے بانی، کئی نئے راگ، ایمن کلیان، سازگری، اشاق، یہ سب ان سے منسوب ہیں۔ ستار اور طبلے کا بھی کہتے ہیں؟ ہاں، کہا جاتا ہے کہ ستار اور طبلہ بھی انہی کی ایجاد ہیں، یا کم از کم ان میں اہم تبدیلیاں انہوں نے کی۔ نائک موسیقی کے استاد کا خطاب انہیں ملا تھا۔ واہ! ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم پہلو ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، وہ ہے ان کی حیثیت بحیثیت مورخ۔ مورخ؟ شاعر اور مورخ؟ جی ہاں، ڈاکٹر عتیق قریشی جیسے محققین نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ خسرو کو بطور مورخ سمجھے بغیر ان کی شخصیت ادھوری رہتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر تو شاعروں کو تاریخ نویس نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھیں، خسرو صرف سنی سنائی باتیں نہیں لکھتے تھے، وہ درباروں سے وابستہ تھے، فوجی مہمات میں شریک ہوئے، وہ چشم دید گواہ تھے۔ اچھا۔ ان کی تحریریں چاہے وہ شاعری میں ہوں یا نثر میں، وہ قرون وسطیٰ کی تاریخ کے لیے آپ سمجھیں کہ بنیادی ماخذ ہیں۔ بنیادی ماخذ کس طرح؟ وہ واقعات کی تاریخیں بتاتے ہیں، راستوں کی تفصیل، فوجی حکمت عملی، دربار میں کیا چل رہا ہے،
اندر کی باتیں، حکمرانوں کی نفسیات تک بیان کر جاتے ہیں۔ یہ چیزیں عام تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتیں۔ کون سی تصانیف ہیں ان کی جو تاریخی لحاظ سے اہم ہیں؟ کئی ہیں، مثلاً قرآن السعدین، یہ مثنوی ہے، بظاہر تو سلطان کیقوباد اور اس کے باپ بغرا خاں کی ملاقات پر ہے۔ ہاں، یہ نام سنا ہے۔ لیکن صرف ملاقات کا حال نہیں ہے، اس میں اس وقت کا سیاسی بحران، منگولوں کے حملے کا خطرہ، دہلی کی شان و شوکت، اور خود خسرو منگولوں کی قید میں بھی رہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اوہ، وہ قید بھی ہوئے تھے؟ جی ہاں، تو چونکہ یہ چشمدید واقعات ہیں، شاعرانہ رنگ کے باوجود اس کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یعنی شاعری میں تاریخ لکھ دی؟ کیا نثر میں بھی لکھی؟ بالکل، سب سے اہم تو ہے خزائن الفتوح، جسے تاریخ علائی بھی کہتے ہیں۔ تاریخ علائی علاؤالدین خلجی کے دور کی؟ جی، یہ علاؤالدین خلجی کے دور کی واحد معاصر تاریخ ہے جو آج ہمیں ملتی ہے۔ اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ واحد؟ جی، واحد معاصر تاریخ۔ اس میں صرف فتوحات نہیں، علاؤالدین کی اصلاحات، تعمیرات اور خاص طور پر دکن کی مہمیں جیسے ورنگل کی مہم، اس کا اتنا تفصیلی بیان ہے راستوں سمیت جو کہیں اور نہیں ملتا۔ کمال ہے۔ اور اس کا اصل نسخہ بھی موجود ہے؟ ہاں، کہتے ہیں برٹش میوزیم میں ہے۔ اچھا، اس نثری کتاب میں ان کی زبان کیسی ہے؟ کیا وہ بہت ثقیل فارسی ہے؟ فارسی تو اعلیٰ پائے کی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ خسرو نے اس میں مقامی ہندوی الفاظ بھی بے تکلفی سے استعمال کیے ہیں۔ مثلاً؟ جیسے بیڑا، پان کا بیڑا، تمبول، دھانک ایک کپڑا ہوتا تھا، گھٹی یعنی گھٹنا، 62 عدد 62 کے لیے، مار یعنی مارو مارو کا نعرہ۔ اچھا، یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ عوامی بولیوں سے بھی بہت قریب تھے۔ بالکل، یہی ان کا کمال تھا۔ اور کون سی تاریخی کتابیں؟ مفتاح الفتوح ہے، اس میں جلال الدین خلجی کی شروع کی فتوحات ہیں۔ پھر دولے رانی خضر خاں، یہ بظاہر عشقیہ مثنوی ہے، علاؤالدین کے بیٹے خضر خاں اور گجرات کی راجکماری کی۔ ہاں، یہ تو عشقیہ کہانی ہے تو عشقیہ، لیکن اس میں بھی اس وقت کے تاریخی واقعات جیسے ملک کفور کی سازشیں، خضر خاں کا انجام، یہ سب بیان ہوا ہے۔ یعنی رومان میں بھی تاریخ؟ جی، پھر ایک بہت اہم کتاب ہے 9 سفر یعنی 9 آسمان، یہ مبارک شاہ خلجی کے دور میں لکھی گئی۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ کتاب ہندوستان کی تعریف میں ہے، یہاں کے موسم، پھل، پھول، جانور، علوم و فنون اور خاص طور پر یہاں کی زبانیں سنسکرت اور ہندوی سمیت ان سب کی بڑی تعریف کی ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے، اس زمانے میں جب فارسی کا غلبہ تھا۔ بالکل، ہندوستان سے اتنی محبت اور اس کی ثقافت کو اتنی اہمیت دینا یہ خسرو کی وسیع النظری کا ثبوت ہے۔ اور آخری کون سی تھی؟ تغلق نامہ، یہ ان کی آخری تاریخی مثنوی ہے، غیاث الدین تغلق کی فرمائش پر لکھی، اور اس میں خلجی خاندان کا خاتمہ اور تغلق خاندان کا اقتدار میں آنا یہ واقعات ہیں۔ تو یہ تاریخ کی کڑیاں ملاتی ہیں۔ جی ہاں، ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ خسرو واقعی ایک باشعور اور معتبر مورخ تھے، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی۔ چلیں، تاریخ سے اب ذرا زبان کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جس نے خسرو کو عوام میں سب سے زیادہ مقبول بنایا۔ انہیں اکثر اردو کا پہلا شاعر کہہ دیا جاتا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، پہلا شاعر کہنا شاید تھوڑا سادہ بیان ہو جائے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اردو یا ہندوی کے بنیاد گزاروں میں سے ایک تھے۔ رام بابو سکسینہ نے بھی یہی کہا تھا شاید۔ جی، ابتدائی محققین نے انہیں یہ مقام دیا۔ خسرو نے خود اپنی زبان کو ہندوی یا ہندوستانی کہا ہے۔ یہ وہ زبان تھی جو دہلی اور آس پاس بولی جاتی تھی، جس میں فارسی، عربی، ترکی اور مقامی زبانوں کے الفاظ مل رہے تھے۔ تو اس وقت زبان بن رہی تھی ایک طرح سے۔ بالکل، دربار میں تو فارسی تھی، لیکن عوام سے رابطے کے لیے، خاص طور پر صوفیاں، وہ مقامی بولیاں استعمال کر رہے تھے۔ اسی ملی جلی زبان کو رختہ بھی کہتے تھے۔ رختہ یعنی گری پڑی یا ملی جلی؟ ہاں، یعنی مرکب۔ خسرو کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس عوامی زبان کو، ہندوی کو، شعوری طور پر ادب میں استعمال کیا اور اسے ایک مقام دیا۔ ایک کتاب خالق باری بھی تو ان سے منسوب ہے، وہ لغت۔ جی، خالق باری ایک منظوم لغت ہے جس میں عربی، فارسی، ہندوی کے ہم معنی الفاظ ہیں شعروں میں، تاکہ بچے یاد کر لیں۔
صدیوں تک یہ خسرو سے ہی منسوب رہی۔ لیکن اب نہیں مانی جاتی؟ ہاں، حافظ محمود شیرانی جیسے محققین نے ثابت کیا کہ غالباً بعد کی تصنیف ہے، کسی اور ضیاء الدین خسرو کی۔ اچھا۔ البتہ کچھ محققین جیسے وحید مرزا، روف پاریک، ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے بنیادی ڈھانچہ خسرو کا ہو، بعد میں اضافے ہوئے ہوں، مگر اب مستند طور پر اسے خسرو کی نہیں مانا جاتا۔ لیکن وہ رختہ شاعری یعنی ملی جلی زبان والی، وہ تو مستند ہے۔ او بالکل، وہ تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، فارسی اور ہندوی کا امتزاج۔ ایسے شعر کہے جن میں ایک مصرع فارسی، ایک ہندوی، یا آدھا فارسی آدھا ہندوی۔ وہ مشہور غزل ہے نا، زحال مسکین۔ جی، زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاب ہجران ندارم اے جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ واہ۔ ہے مختلف نسخوں اور اس کے خسروں سے انتساب پر کچھ شبہات رہے ہیں، لیکن عام طور پر اسے خسرو کی ہی تخلیق مانا جاتا ہے، صحیح۔ اور یہ ان کے اسلوب کی بہترین مثال ہے۔ مقصد صرف زبان کا کھیل نہیں تھا، یہ دو تہذیبوں ایرانی اور ہندوستانی ان کے ملنے کی علامت تھی۔ اسی سے اردو کی راہ ہموار ہوئی۔ کیا انہوں نے صرف ہندوی میں بھی کچھ لکھا؟ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک پورا دیوان خالص ہندوی میں تھا، لیکن وہ اب نہیں ملتا۔ اوہ، لیکن ان سے منسوب بہت سا کلام ہے جو آج بھی مشہور ہے اور خالص ہندوی میں ہے، جیسے دوہے، گیت، پہیلیاں۔ پہیلیاں؟ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ پہیلیاں، انمل، دو سخنے۔ اور وہ کہم کرنی، وہ کیا چیز ہے؟ کہم کرنی بڑی دلچسپ صنف ہے۔ ایک سہیلی دوسری سے پہیلی کی طرح بات کرتی ہے، جس کا مطلب بظاہر اس کے ساجن پر پورا اترتا ہے۔ اچھا، کوئی مثال؟ جیسے رات سمے وہ میرے آوے، بھور بھئے وہ گھر اٹھ جاوے، یہ اچرج ہے سب سے نیارا، اے سخی ساجن، ساجن؟ نا سخی تارا۔ اچھا۔ یا وہ مشہور لپٹ لپٹ کے واقع سوئیں، چھاتی سے چھاتی لگا کے روئیں، دانت سے دانت بجے تو تاڑا، اے سخی ساجن، ساجن؟ نا سخی جاڑا۔ کمال ہے، یہ تو بہت ذہانت کی باتیں ہیں۔ جی ہاں، سینکڑوں ایسی کہہ مکرنیاں خسرو سے منسوب ہیں۔ اچھا، زبان کے ساتھ ساتھ اب موسیقی پر آتے ہیں۔ قوالی کے بانی، یہ کیسے ہوا؟ خسرو کو بجا طور پر قوالی کا موجد مانا جاتا ہے۔ انہوں نے فارسی، عربی، ترکی اور ہندوستانی میوزک کی روایات کو ملا کر یہ نئی صنف بنائی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف روحانی؟ روحانی تو تھا ہی، لیکن صوفی نامہ جیسے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ خانقاہوں میں جہاں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، انسانی وحدت اور سماجی ہم آہنگی کا ذریعہ بھی تھی۔ اچھا، تو یہ سما سے مختلف تھی؟ جی، چشتی سلسلے میں سما تو تھا، لیکن خسرو نے اس میں موسیقی اور گائیکی کو زیادہ منظم کیا، زیادہ پر اثر بنایا۔ اس میں ان کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کا کتنا دخل تھا؟ یقیناً بہت۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور پورا چشتی سلسلہ تو اپنی رواداری اور محبت کے پیغام کے لیے مشہور تھا۔ موسیقی ان کے ہاں روحانی ترقی کا ذریعہ تھی۔ حالانکہ کچھ علماء مخالفت بھی کرتے تھے۔ جی، کرتے تھے، لیکن خسرو نے مرشد کی سرپرستی میں قوالی کو اس طرح بنایا کہ وہ صوفیانہ پیغام کو موسیقی کے ذریعے عوام تک پہنچا سکے۔ اسے خانقاہ سے نکال کر عوامی بنایا۔ قوالی کے علاوہ میوزک میں کیا خدمات ہیں؟ بہت ہے۔ غزل کو گانے کا انداز وہ ہندوستان میں خسرو ہی لائے۔ ترانہ، قول، قلبانہ، خیال، یہ گائیکی کی نئی قسمیں ایجاد کیں۔ اور ساز؟ ستار، طبلہ۔ جی، ستار کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے سے تار تھا، 3 تاروں والا، شاید پرانی ہندوستانی وینا کی شکل۔ خسرو نے اس میں تبدیلیاں کی۔ طبلہ بھی کہتے ہیں پکھاوج کو توڑ کر بنایا۔ اور نئے راگ بھی؟ جی، ایمن کلیان، زیلف، سازگری، اشاق، کئی راگ ان سے منسوب ہیں، اسی لیے تو انہیں نائک کہا گیا۔ واقعی استاد تھے؟ اچھا، یہ سب کمالات ایک طرف، اور ان کا تصوف، اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء سے تعلق، یہ رشتہ کیسا تھا؟ یہ محض مرید اور مرشد کا رشتہ نہیں تھا، یہ تو عشق تھا۔ عشق؟ جی، ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب خسرو پہلی بار حضرت کی خانقاہ پہنچے تو باہر ہی بیٹھ گئے اور دل میں 2 شعر کہے۔ ایک یہ کہ آپ وہ بادشاہ ہیں جس کے محل پر کبوتر بھی باز بن جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ایک مسافر دروازے پر ہے، اندر آؤں یا چلا جاؤں؟ دن میں کہے، زبان سے نہیں؟ جی، دل میں۔ امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں حضرت نے خادم کو بھیجا، پوچھا کیا آپ ترک زادے امیر خسرو ہیں؟ خسرو نے ہاں کہا تو خادم نے حضرت کا پیغام پہنچایا۔
انہی کے شعروں کا جواب شعر میں ہی۔ شعر میں جواب کیا کہا؟ حقیقت جاننے والے کو اندر آنا چاہیے تاکہ وہ ہمارا ہمراز بنے، لیکن اگر نادان ہے تو جس راستے سے آیا ہے واپس چلا جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو کشف تھا۔ بالکل، خسرو یہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں، دیوانہ وار اندر گئے اور مرید ہو گئے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء وہ خسرو کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، انہیں ترک اللہ کہتے تھے۔ ایک بار فرمایا کہ اگر اللہ نے پوچھا نظام الدین کیا لایا ہے تو خسرو کو پیش کر دوں گا۔ اتنی بڑی بات؟ جی، اور یہ بھی کہا کہ باقی مریدوں سے دل بھر جاتا ہے مگر خسرو سے نہیں، اور یہ کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو وصیت کرتا کہ خسرو کو میری قبر میں ہی دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جی۔ اور جب حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوا اس وقت خسرو کہاں تھے؟ وہ دہلی میں نہیں تھے، بنگال گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے اور خبر ملی تو ان پر قیامت گزر گئی، کپڑے پھاڑ ڈالے، منہ پر خاک مل لی، روتے ہوئے مزار پر پہنچے۔ کہتے ہیں وہاں انہوں نے وہ مشہور دوہا پڑھا، گھوری سووے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس، چل خسرو گھر آپنے سانج بھئی چہو دیس۔ ہاں، محبوبہ تو سو رہی ہے، اے خسرو اب گھر چلو، شام ہو گئی، جی۔ دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس صدمے کا کیا اثر ہوا ان پر؟ وہ یہ صدمہ سہ نہیں پائے، سب کچھ لٹا دیا، مرشد کی قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ صرف 6 مہینے زندہ رہے اس کے بعد۔ صرف 6 مہینے؟ جی۔ 1325 عیسوی میں مرشد کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد وہ بھی انتقال کر گئے اور وصیت کے مطابق حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں دفن ہوئے۔ ان کا مزار آج بھی وہیں ہے؟ جی، دلی میں مرجع خلائق ہے۔ تصوف نے ان کی شخصیت اور فن کو ایک روحانی گہرائی دی۔ ان کی شاعری میں عشق مجازی کے پردے میں عشق حقیقی نظر آتا ہے۔ پیغام وہی تھا، محبت، رواداری، ہمہ آہنگی کا، جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل۔ اچھا، ہم نے شاعری، تاریخ، موسیقی پر بات کی، کیا نثر میں بھی ان کا کوئی خاص کام تھا؟ جی ہاں، نثر میں بھی ان کا مقام کم نہیں۔ خزائن الفتوح کا ذکر تو ہم نے کیا، تاریخی اور ادبی دونوں لحاظ سے اہم۔ جی۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی کتاب ہے اعجاز خسروی، 5 جلدوں میں۔ یہ خطوط ہیں، ارزداشتیں ہیں، علمی بحثیں ہیں۔ اس کی زبان کیسی ہے؟ اس کی نثر بہت سجی ہوئی، مرصع ہے۔ عربی فارسی کا زور ہے، لیکن اس میں بھی ہندوی الفاظ اور محاورے ملتے ہیں۔ اس دور کی علمی سطح، لکھنے کا انداز، سماجی حالات سب پتہ چلتے ہیں۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات بھی جمع کیے؟ جی، افضل الفوائد کے نام سے۔ اس میں انہوں نے اپنے مرشد کے اقوال جمع کیے۔ اس کی زبان اعجاز خسروی کے مقابلے میں بہت سادہ، سلیس، عام فہم ہے۔ تاکہ سب سمجھ سکیں؟ بالکل، تاکہ صوفیانہ تعلیمات آسانی سے سمجھ آئیں۔ اس میں بھی موقع محل سے ہندوی یا اردو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو نثر میں بھی وہ یکتا تھے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ امیر خسرو کی میراث کیا ہے؟ امیر خسرو وہ ایک فرد نہیں تھے، ایک تہذیبی ادارہ تھے۔ عظیم شاعر، لاسانی موسیقار، معتبر مورخ، بلند پایا صوفی، زبانوں کے ماہر۔ ہندوستان کی جو مشترکہ تہذیب ہے، گنگا جمنی تہذیب، اس کے وہ اولین معماروں میں سے ہیں۔ بالکل، انہوں نے فارسی جیسی زبان کو مقامی رنگ دیا اور ہندوی جیسی عوامی بولی کو ادبی زبان بنایا، اردو کی بنیاد رکھی۔ موسیقی میں ہندوستانی اور وسط ایشیائی رنگوں کو ملا کر قوالی جیسی چیز پیدا کی، نئے ساز، نئے راگ دیے، اور تصوف کے ذریعے محبت اور رواداری کا پیغام دیا، جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا 700 سال پہلے تھا۔ ان کا اثر آج بھی ہماری زبان، میوزک، شاعری، ہماری ثقافت میں زندہ ہے۔ وہ واقعی ایک پل تھے، مختلف زبانوں، تہذیبوں اور انسانوں کے درمیان ایک پل۔ اور آخر میں ایک سوال یا ایک نقطہ سوچنے کے لیے کہ آج جنوبی ایشیا کی ثقافت، زبان، میوزک کیسی ہوتی اگر امیر خسرو جیسی شخصیت نہ ہوتی؟ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے جو اتنے دھاروں کو ملا کر ایک نیا رنگ بنا گیا۔ یا یہ سوال کہ خسرو کے نام سے جو اتنا سارا ہندوی کلام منسوب ہے، وہ سارا کیا واقعی ان کا ہے؟ جی، یہ بھی ایک اہم تحقیقی سوال ہے،
کیا مستقبل میں مزید تحقیق سے پتہ چلے گا کہ کتنا کلام مستند ہے اور کتنا بعد میں شامل ہوا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں خسرو کی عظیم میراث پر مزید غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ بالکل۔